بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام سوری سفیان فرماتے ہیں، میرے ساتھ ایک شخص حج پر تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، وہ شخص ہر قدم اٹھاتا اور ہر قدم پر درود شریف پڑھتا، یہاں تک کہ طواف کے درمیان، حج کے درمیان جب وہ قدم اٹھاتا تو وہ درود شریف پڑھتا، تب تک وہ قدم ہی نہ اٹھاتا جب تک وہ درود نہ پڑھ لیتا۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ جب بھی آپ قدم اٹھاتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تب تک آپ قدم نہیں اٹھاتے جب تک آپ درود پاک نہ پڑھ لیں، کیا آپ کسی روایت یا کسی علمی سند کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، میں علمی سند کی شرح پر یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اے پوچھنے والے، آپ کون ہیں؟ کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ امام سوری سفیان ہیں۔ اتفاق سے جیسے حج پر ساتھی مل جاتے ہیں، اتفاق سے آپ آپس میں ہم سفر بن جاتے ہیں، اس لیے وہ بھی آپس میں مل گئے۔ آپ کون ہیں؟ جب اس نے پوچھا آپ کون ہیں، انہوں نے کہا، میں امام سفیان سوری ہوں۔ اس نے کہا، امام سوری جو عراق کے ہیں، یعنی جو امام ہیں جلیل القدر؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، میں نے درود پاک کا وظیفہ ہر قدم پر اس لیے کرنا شروع کیا کہ اس نے کہا، میں ایک وقت اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے آیا تھا۔ میری والدہ نے مجھے طواف کے درمیان کہا، بیٹا، مجھے کعبۃ اللہ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کروں۔ کہتا ہے کہ جب دروازہ کھلا ہوا تھا، اس زمانے کے دروازے، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا کیونکہ وہ زمانہ صالحین کا تھا۔ کہتا ہے میری والدہ نے خواہش تو کی تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل کروا دیا۔ جیسے ہی میری والدہ اندر داخل ہوئیں تو ان کا پیٹ پھول گیا اور ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ جب میں نے اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھا تو میں پریشان ہو گیا کہ ان کا پیٹ پھول چکا ہے اور چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، اور ان کی حالت ایسے تھی کہ جیسے وہ ابھی ہی مر جائیں گی۔ کہتا ہے میں بہت پریشان ہو گیا اور میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، مجھے اپنی والدہ کو اس حالت میں اب لے کر کہاں جاؤں؟ اگر میں کعبۃ اللہ کے باہر سے ان کو نکالوں تو بہت ہی شرمسار ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ سب طواف کرنے والے عبادت گزار لوگ ہیں یہاں۔ اس پریشانی کے عالم میں دعا کر رہا تھا کہ اچانک ایک سفید لباس میں خوبصورت چہرے والا، نورانی چہرے والا ایک انسان کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوا، اور اندر آ کر اس شخص نے میری والدہ کے چہرے پر اشارہ کیا۔ چہرہ روشن ہو گیا، سفید اور نور والا ہو گیا۔ پھر پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور ان کا پیٹ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی سوجن ہر چیز ختم ہو گئی، اور پھر ان کا مرض بھی ختم ہو گیا اور صحت یاب ہو گئی۔ جب وہ نورانی چہرے والے جانے لگے، ان کو شفا یاب کر تو اس کے چہرے اور روشن منور کر کے ان کا مرض ختم کر کے جب وہ جانے لگے تو میں ان کی طرف دوڑا اور کہا، اے میرے غم اور پریشانی کو دور کر جانے والے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ان کی والدہ کی یہ عادت تھی کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتی تھی۔ وہ اپنے دیگر اعمال کی وجہ سے اس گرفت میں آ گئی اور معاوضہ ہو گیا۔ قریب اس لیے یہ سب ہوا، یا وہ اسی حالت میں رہتی یا پھر یہی تھا کہ وہ مر جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والی کو اس کا صلہ آ کر عطا فرمایا۔ تو میں نے کہا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ نے اتنا کرم کر دیا ہے تو مجھے جاتے ہوئے نصیحت ہی کر دیجئے کہ میں کیا کیا کروں، حکم دیجئے میں اپنی زندگی میں ایسا کیا کام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، کوئی قدم نہ رکھنا کہ ہر قدم پر مجھ پر درود پاک بھیجنا۔ اس دن سے میں ہر قدم پر آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ جب کبھی آپ اپنا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی زبان، ان کا نام آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود شریف پڑھوایا گیا ہے آپ سے پورے دن میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام نہیں آنے دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ وہ اس انسان کو دنیا میں الجھائے رکھتا ہے، ہر وقت انہیں دنیا میں الجھائے رکھتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو۔ رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو، درود شریف یاد کرو، کہ اچانک آپ کے دل اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ کو فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ میں امید کرتی ہوں آج کو آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور واچ جو ہے پوری ویڈیو کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔